آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پوری طبیعت یکسوئی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن وہ اپنی طبیعت کو بھٹکا رہا ہے، تو دراصل خشوع خضوع نہیں ہے۔ حالت نماز میں اگر دنیا کا خیال پیدا ہو جائے تو یہ دراصل غلط ہے، نماز کو باطل کر دیتی ہے وہ چیز۔ یا پھر حالت نماز میں آدمی کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو خلاف اصول ہو، مثال کے طور پر کان کھجوا رہا ہے، پیٹ کو ایسے ایسے کر رہا ہے۔ دیکھیے گا بدماش جو لوگ ہوتے ہیں، جن لوگوں کو نماز پڑھنے کی طبیعت نہیں ہوتی ہے، وہ حالت نماز میں دوسری حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں، ان دونوں حرکتوں کے سلسلے میں میرے پاس دو مثال ہے۔ اس مثال کے ذریعے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ یہ خشوع خضوع کیا ہے۔ اور ایک تو میں نے ایک بات سنی ہے، اور دوسری جو مثال میں دینے جا رہا ہوں یہ میں نے دیکھا ہے۔ ایک صاحب تھے، امام صاحب نے نماز ادا کی، عشاء کی۔ خشوع خضوع کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کا خیال بالقصد بالارادہ حالت نماز میں آ جانا نماز کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایک صاحب تھے، عشاء کی نماز میں امام صاحب نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ہوا یوں کہ امام صاحب نے 3 رکعتی پہ سلام پھیر دیا۔ اب لوگوں میں شور گل ہوا، سبھی لوگوں نے کہا کہ صاحب امام صاحب آپ نے 3 رکعت میں سلام پھیر دیا۔ کسی نے کہا کہ نہیں 4 پڑھائیں۔ امام صاحب کو بھی ضد کہ نہیں، میں نے 4 رکعت پڑھ کے ہی سلام پھیرا۔ اب کوئی ڈیسیزن ہو نہیں پا رہا، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ امام صاحب نے 3 پڑھائی ہے کہ 4 پڑھائی ہے۔ پیچھے سے ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہلتے ڈولتے آگے تشریف لائے پورے وقار کے ساتھ۔ انہوں نے کہا نہیں، امام صاحب نے رکعت تو 3 ہی پڑھائی ہے، یہ تو پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں۔ لوگوں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا کہ چچا آپ کا اس عمر میں قوت حافظہ میموری پاور اتنا مضبوط ہے، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے، یہاں تو جوان لوگ تھک گئے، آخر آپ اتنا یقین سے یہ بات کیسے بول رہے ہیں؟ تو چچا نے پورے وقار کے ساتھ حاجی صاحب نے یوں فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس 4 دکان ہیں، چاروں دکان کا حساب کتاب میں نماز میں کر لیتا تھا، آج 3 ہی دکان کا حساب کیا ہوں، ایک دکان کا رہ گیا، اس لیے میں پورے یقین سے بول رہا ہوں کہ نماز 3 ہی رکعت ہوئی۔ تو یہ بالقصد بالارادہ، یعنی حالت نماز میں آدمی کی توجہ دنیا کی طرف چلی گئی، دوسرے کام کی طرف چلی گئی، تو یہ نماز کو کمزور کر دیتا ہے۔ اب لیجئے دوسری حرکتیں، اس کی ایک مثال ہے۔ آج سے 7-8 سال پہلے میں پٹنہ کی جامع مسجد میں امام ہوا کرتا تھا، تو دیکھیے آدمی کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے نماز میں۔ ایک صاحب تھے، ان کو اس بات کا بڑا گمان تھا کہ میں واقعتاً بہت سمجھدار باشعور۔ سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام کم کرتے ہیں لیکن ان کو زیادہ اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نیک ہیں۔ تو حضرت ایک روز یوں کھڑے تھے اور ادھر دیکھ رہے تھے، تو میں نے جب ان کو دیکھا تو جب قریب پہنچے تو بھائی مسلمان ہیں، میں نے ان کو جب دیکھا قریب تو کہا السلام علیکم۔ تو جب سلام کی آواز انہوں نے سنی تو جلدی سے ایسے کر لیا۔ اس کے بعد 1 رکعت مکمل کرنے کا، مولانا آپ نے سلام کیا، آپ دیکھ نہیں رہے تھے؟ کیا آپ تو ادھر دیکھ رہے تھے، میں آپ کو سلام کیا۔ ارے مولانا میں نماز میں تھا۔ بولے نماز میں تو میں اب تک یہ جانتا ہوں کہ آدمی نیچے دیکھتا ہے، لیکن یہ آپ دائیں بائیں کیا تاک جھانک کر رہے ہیں؟ تو بالقصد بالارادہ یا اس طریقے کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پوری طبیعت یکسوئی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن وہ اپنی طبیعت کو بھٹکا رہا ہے، تو دراصل خشوع خضوع نہیں ہے۔ نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم فی صلاتهم خاشعون، آدمی کو نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پورا ذہن، پوری توجہ آس پاس کے پورے ماحول سے کٹ کر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہے کہ جیسے بغل سے کوئی آدمی اگر چاقو پہ وصل کر دے تو اس کو پتہ نہیں، ایسی نماز ہونی چاہیے۔